خالد صاحب یہ کس طرح سے آپ ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں آج کا پشاور سے خاص طور پہ وہاں سے پریس بریف کرنا ڈی جی آئی ایس پی آر کا اور بڑا واضح پیغام دینا اور خاص طور پہ انہوں نے ایک بات کی کہ جی دہشت گردی کے معاملے پر جو سیاست ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اس کا کلا کمان نہیں کر پائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو پالیسی ریاست اختیار کرنے جا رہی ہے اس سے اہداف اچیو ہو پائیں گے جو سختی اب ہم کرنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے قوم کے لیے. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان آفیسر جو بظاہر فیملیز ان کے آفیسر کمانڈنگ لیفٹنٹ کرنل اور میجر ان کے ساتھ جوان جو بھی ریسنٹلی شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی ظاہر میرا اور قوم کی طرف سے سلام ہے، ان کی بہادری، ان کی قربانی کو اور ان کے خاندان کی عظمت کو سلام. اور خاص طور پر وہ لوگ بھی جو جان پہلے دے چکے ہیں. یہ ہم پر قرض ہے ان لوگوں کا کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں اور ریزالو ڈیولپ کریں، کنسنسس ڈیولپ کریں. کنسنسس میں کوئی کنفیوژن اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب کو تھریٹ ہے. صرف کے پی کے ظاہر جو عوام اور نہتے عوام اور معصوم لوگ ہیں وہ سامنا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پلفریج اور انفلٹریشن زیادہ ہے، وہاں پہ پینیٹریٹ کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے ان کو فیس کرنی پڑی قربانی. اور آج کی نہیں دے رہے، وہ پچھلے 4-5 دہائیوں سے دے رہے ہیں جب سے سوویت یونین آیا اور یہ شروع ہے. یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے. وہ علیحدہ وجہ ہے کہ ہم نے کیسے مینیج کیا مہاجرین کو، پھر وہ انفلٹریٹ کر کے ظاہر سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، سب کے سب نہیں میں کہہ رہا. تو یہ جب تک مشترکہ ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی نہیں ہوگی ایز اے نیشن. دیکھیں دشمن تو ہمیشہ آپ کے اندر کریک ڈھونڈتا ہے، وہ تو ویکیوم ڈھونڈتا ہے، وہ تو گیپ ڈھونڈتا ہے کہ آپ کے کہاں اپنے ڈفرینسز ہیں، آپ کے کہاں پہ بد اعتمادی آپس کے اندر ہے. جتنی زیادہ بد اعتمادی اور لیک آف ٹرسٹ قوم کے اندر ہوگا، اداروں کے اندر ہوگا، لوگوں کے اور آرم فورسز کے درمیان زیادہ گیپ ہوگا، اتنا ہی دشمن کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس کو کم قیمت دینی پڑتی ہے، اس کو آپ کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آسان ہو جاتا ہے کریک کر کے پینیٹریٹ کرنا. تو یہ بڑا افسوسناک بات ہے. ریزالو کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا جب تک قوم کنسنسس نہیں ڈیولپ کرتی، ایک یونٹی نہیں ڈیولپ کرتی. بیکاز دیکھیے کیپیبلٹی ایک اور چیز ہے اینڈ ول ٹو فائٹ یا ول ٹو ریزسٹ ایک اور چیز ہے. قوم فوج کو کیپیبلٹی فوج کے پاس ہے اور ہر فورسز ڈیولپ ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہ جواب دے، لیکن اس قوم کو جب ویلیو ایڈ کرتی ہے قوم اپنی ول یا ایک ولنگنس دیتی ہے یا پوری سپورٹ دیتی ہے. آپ نے ہندوستان کے مقابلے میں دیکھا مئی 2025 میں کیا ہوا تھا. قوم صحیح معنوں میں سیسا پلائی دیوار یونائٹڈ تھی، سیسا پلائی دیوار تھی. چاہے وہ سیلر سمندر میں اڑ رہا تھا، ہوا میں جہاز اڑ رہا تھا، یا زمین پر کوئی سولجر تھا، ہمارا سب کو پتہ تھا کہ میں ایک کاز کے لیے لڑ رہا ہوں، قوم میرے پیچھے ہے. تو جب تک قوم پیچھے نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی بڑی بڑی قومیں فیل ہوئی ہیں. ویتنام اور امریکہ میں جنگ 21 سال جاری رہی. ویتنام کے 33 لاکھ لوگ مارے گئے، امریکہ کے صرف 58,000 مارے گئے، اور ویتنام پھر بھی جنگ جیت گیا. اس لیے کہ وہ ولنگنس تھی قوم میں، یونٹی تھی، ان کی کاز بڑی اسٹرانگ تھی. انہوں نے امریکہ جیسے ملک کو شکست دے دی. تو طالبان تو کوئی چیز نہیں ہے ان کے مقابلے میں اسٹرینتھ وائز. ظاہر ہے مجھے پتہ ہے ہندوستان ان کو بیک کر رہا ہے، اور آج کل ان کے فارن منسٹر بھی وہاں 8-10 دن کے دورے پہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایمبیسی ری اوپن کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے لیے اچھا ایک چیز آمنہ اگر اجازت ہے میں چاشی صاحب سے پوچھوں. چاشی صاحب شام بول رہا ہوں، آئی ایم یور گریٹ ایڈمائرر. بڑی اس کو کہتے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں جو صورتحال ان کی پریس کانفرنس سننے کے بعد اور جو اس تک زمینی حقائق ان کو دیکھتے ہوئے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ سیاسی طور پہ آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، اداروں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک بانی پی ٹی آئی کا جو اس وقت مزاج بن گیا ہے، ان کی سیاسی جماعت کے 80-90% لیڈر، میں کئی لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان سے جو باتیں بھی ہوئی ہیں، کہ وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ایروگنس پہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل اس وقت پرواہ نہیں کرے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. اور وہ باتیں کر رہے ہیں جس کو ہمیشہ انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ جی جو 2014 کے اے پی ایس کے حملے کے بعد جس طرح سب نے کنسنسس کیا تھا نیشنل ایکشن پلان پہ، انہوں نے باتیں مان، اب ان سے ہٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے بات کی جائے. وہاں پہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نیا بندہ اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ سخت لائن لے اور وہ ریاست کی پرواہ نہ کرے اور کوئی قانون اور آئین کی بات نہ مانے اور جا کے ان سے بات کریں. ابھی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ پہ، کیا اس وقت جب ملک جو ہے سارا ملک دہشت گردی کے لپیٹ میں ہیں، 2 صوبے ہمارے، پوری قوم لڑ رہی ہے، تو کیا کسی سیاسی جماعت کو اس کے رہنما کو سوٹ کرتا ہے جس کی میجورٹی لیڈروں کی کہتی ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ سوسائڈل پاتھ پہ جا رہے ہیں، مت کریں؟ کیا کہیں گے چشتہ بھائی اس پہ آپ؟ بہت شکریہ شام صاحب، آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے، میں آپ کا ممنون. دیکھیے جو سوال آپ نے کیا ہے وہ میرے لیے اس لیے چیلنجنگ ہے کہ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. پولیٹکس اور پولیٹیشینز کا جو کنڈکٹ یا بیہیویئر یا ان کے تھاٹ پروسیس ہے، میرا خیال ہے کہ پولیٹیشین یا خاص طور پر جس جماعت کا آپ نے ذکر کیا وہ زیادہ بہتر ڈیفینڈ کر سکیں گے یا نہیں ڈیفینڈ کر سکیں گے، وہ تو عوام کے سامنے ہے. میں نے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی یا ایئر پاور یہ بات کی تھی کہ ہم
دیکھیے میں فائٹر پائلٹ رہا ہوں, میں نے اتنے گھنٹے اڑے, میں جب جہاز میں اڑ رہا ہوں اور اگر مجھے کہا جائے کہ حملہ کر کے آؤ دشمن پر یا تباہ کر دو, مجھے میرے پروں کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے وہ اعتماد ہوتا ہے قوم کا, میری ایکسپیکٹیشن میری قوم کی ہوتی ہے, تب وہ جہاز اڑ رہا ہوتا ہے. فیول سے تو وہ مانوی سینس میں تو اڑ رہا ہوتا ہے, لیکن لٹرل سینس میں ایموشنل جو ایک بھی اس میں بھی جو پیچھے ہوتی ہے, وہ نہ اس کا کوئی اپنا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے نہ اس جہاز کی پاور. میں تو اس پاور پہ لڑ رہا ہوتا ہوں یا لڑنے جاتا ہوں, اور جو لڑکے جو پائلٹس آج گئے ہیں یا سیلرز, تو یہ یونٹی مسٹ ہے, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکے گا ارسپیکٹو کس پارٹی کا ہے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے تو پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ جتنا زیادہ گیپ ہوگا دشمن کے لیے آسان ہے. آپ نے دیکھا احتشام صاحب آگری کریں گے کہ دشمن ہمارا مقابلہ نہ ہوا میں کر سکا, نہ زمین پر, نہ سمندر میں, ہوا میں تو قریب بھی نہیں آیا وہ, مطلب نو ویئر کلوز جس کو کہتے ہیں, باقیوں میں اس کو ہمت نہیں ہوئی. اب وہ اس نے وکٹری کو کسی طرح تو اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ گیپ کریٹ کرنا یا اس کو ایکسپلائٹ کرنا پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا کہ ان کا ٹرسٹ خراب ہوا آرم فورسز پر, یہ تو دشمن کا مینڈیٹ ہے آبویسلی, وہ تو کرے گا اور اسے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یونٹی ایک جگہ اپنا ڈفرینس ہم کرتے رہے, اتنے سالوں سے ہمارا چل رہا ہے, ہم نازک دور سے تو ہمارا ملک پچھلے 78 سال سے گزر رہا ہے آلموسٹ, جب سے میں بڑا ہوا ہوں. لیکن ایک کنسنسس آبویسلی ایک اوبلیگیٹری ہے کہ ہم اس کو ایز اے نیشن نیشنل ریزالو کے ساتھ لڑیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ویتنام کی مثال دی, تو ویتنام ایسے تو نہیں لڑا تھا نا امریکہ جیسے ملک کے ساتھ, کیا تھا, ہتھیار زیادہ تھے اس کے پاس, 33 لاکھ بندے مروائے 58,000 کے مقابلے میں, لیکن کاز جسٹیفائڈ تھی. تو آئی تھنک کاز ہمیں سب کو کنونس کرنا چاہیے, جو ہمارے سے ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لانا چاہیے, اور سختی کی بجائے انگیجمنٹ کی پالیسی کر کے میرا خیال ہے زیادہ ہم بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر پائیں گے. خود نہیں دینی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.